یہ ہیں حدیث سیریز۔ حدیث سیریز کا تیسرا حصہ اصول حدیث۔ اب میں آپ کو حدیث اور کتابت حدیث کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حدیث کا لغوی معنی لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کیا۔ حدیث کہتے ہیں جدید یا نئی چیز کو، جبکہ اس کا اصطلاحی معنی اور ہے۔ حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو آپ کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو۔ حدیث کی جمع مکسر احادیث ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری۔ ان کی تفصیل میں بعد میں پیش کروں گا، پہلے آپ سنت کے معنی جان لیں۔ سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ یا قاعدہ، اور رہا سنت کا شرعی معنی تو شریعت میں جب سنت کا لفظ قرآن کے ساتھ یعنی قرآن و سنت بولا یا لکھا جائے تو ایک ماخذ قانون یعنی سورس آف لا کی حیثیت سے اس کا معنی حدیث کا ہوگا، یعنی قرآن وحی جلی ہے اور سنت وحی خفی ہے، جبکہ حدیث کا لفظ سنت کا مترادف ہوگا۔ اب سنیے، محدثین کی اصطلاح میں سنت کا لفظ عام طور پر حدیث کے برابر ہے، بلکہ وہ اس میں سیرت کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں سنت کا لفظ غیر فرض شرعی عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصولیوں کی اصطلاح میں سنت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول، فعل اور تقریر کے لیے مخصوص ہے جو آپ سے بطور نبی صادر ہوا۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر سنت اور حدیث کے الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض علماء سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں، اور حدیث سے مراد آپ سے منسوب اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں، چاہے وہ ثابت شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک حدیث عام ہے اور سنت خاص۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابل یعنی بطور متضاد استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سنت سے مراد عبادات کے وہ مشروع طریقے ہیں جو آپ سے ثابت ہیں، اور بدعت سے مراد وہ غیر شرعی عبادات اور نئے ایجاد کردہ طریقے ہیں جو گمراہ لوگوں نے دین کے نام پر جاری کیے ہیں اور سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگ ان پر سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ سنت اور بدعت میں فرق کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سنت کا فقہی مفہوم کیا ہے۔ علم فقہ کی اصطلاح میں سنت سے مراد ایسے شرعی اعمال ہیں جو فرض نہیں ہیں، اور فرض سے مراد وہ فعل ہے جو آپ نے ہمیشہ کیا ہو، جسے ادا کرنے میں ثواب اور چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فرض حکم وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اور جس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنت مؤکدہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو۔ سنت مؤکدہ پر عمل کرنے میں ثواب ہے اور نہ عمل کرنے میں گناہ نہیں ہے، البتہ اس عمل کو بلا عذر ترک کرنے پر ملامت اور باس پرس کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہو اور اکثر چھوڑ دیا ہو۔ اس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، اور یہ وہ سنت ہیں جو بلا عذر بھی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ سنت کا چھوڑنا اور بات ہے، سنت کی تخفیف کرنا اور اس کو بے توقیر سمجھنا اور بات ہے۔ سنت کی بے توقیری انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرض کی طرف۔ فرض کا حکم کبھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور کبھی سنت سے۔ اسی طرح غیر فرض حکم یعنی فقہی سنت بھی قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب آپ کو قرآن اور سنت سے فرض اور واجب کی مثالیں دیں گے۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ جو شخص کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے،
نماز میں قیام کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 238 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کا ہر حکم فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ سورۃ المائدہ آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اس آیت سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احرام اتارنے کے بعد شکار کرنے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو شکار کر سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ احرام کی حالت میں جو پابندی عائد تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ دراصل یہ قرآنی حکم مباح کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس کے کرنے میں نہ تو ثواب ہے اور نہ ہی نہ کرنے میں گناہ ہے۔ اب سنت سے ایک فرض کے حکم کی مثال سنیے۔ سنت سے یہ حکم صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حکم فرض کے دائرے میں ہے، محض کوئی سفارش نہیں ہے۔ اب میں سنت یعنی حدیث سے ایک غیر فرض حکم یعنی سنت کی مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں نماز ادا کرو، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ اسے لازمی سنت بنا لیں۔ یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی، لیکن پھر اس خیال سے کہ اس کو فرض نہ بنا لیا جائے آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے۔ اس حدیث میں جو حکم دیا گیا وہ فرض کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ فقہی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب مولانا عبد الرحمان صاحب آپ کو کتابت حدیث کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سنیے۔ حدیث کی کتابت کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا۔ اختلاف اس بات پر ہوا کہ احادیث لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں، کیونکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ آپ نے پہلے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اس طرح پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ آپ نے پہلے منع فرمایا تھا۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے کچھ نہ لکھو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے، مجھ سے حدیث بیان کرو، کوئی مذائقہ نہیں، البتہ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس بارے میں جامع ترمذی اور صحیح بخاری کی 2 احادیث پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور محفوظ رکھا اور پھر دوسروں تک اسے پہنچایا۔ نمبر 2، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ۔ میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ کہ
کہ میں تمہیں ایک ایسی بات لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ رہی یہ بات کہ آپ نے ابتدا میں منع کیوں کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں آپ نے اس لیے منع کیا تھا کہ احادیث قرآن اور قرآن کی کتابت کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں۔ جب یہ اندیشہ باقی نہ رہا تو آپ نے احادیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، ممانعت ابتدائی حکم ہے جسے اجازت والے حکم نے منسوخ کر دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ رسالہ الناسخ والمنسوخ میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع فرمایا تھا، پھر کتابت کی اجازت دے دی۔ حافظ ابن قتیبہ نے تعویل و مختلف الحدیث میں بھی یہی بات کہی ہے۔ اب سنیے، نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی حدیث سے سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے۔ حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو۔ اب اس کی مثال بھی صحیح بخاری کی حدیث سے سنیے۔ عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات او 6 كنا نأكل معه الجراد۔ سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی یعنی لوکسٹ کھایا کرتے تھے۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل نہ ہو بلکہ صحابہ کا قول یا عمل ہو، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ کے سامنے کسی عمل کا ذکر کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرما کر اس کے جواز کی سند عطا فرما دی۔ دوسرے الفاظ میں وہ عمل یا قول جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرما لیا اور برقرار رکھا، ایسی حدیث حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ اس کی مثال سنن ابی داؤد کی حدیث سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت گھر کی الماری پر پردہ لٹک رہا تھا۔ اچانک ہوا چلی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پڑی ہوئی گڑیوں پر سے پردہ سرک گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کے درمیان میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا، گھوڑا۔ پوچھا، اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا، 2 پر ہیں۔ پوچھا، گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے گھوڑے پر والے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء کا خیال ہے کہ اگرچہ مجسمے حرام ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے کھلونے اس حکم میں نہیں آتے، بچوں کی گڑیاں اور گھوڑے وغیرہ جائز ہیں۔ اب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کا حکم دیا نہ ان پر عمل کیا،
لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے عمل کو گوارا فرمایا۔ حدیث تقریری کی ایک اور مثال سنن ابی داود ہی سے سنیے۔ عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدنا قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہذا اب پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ اس حدیث سے تقریری سے معلوم ہوا کہ فجر کی فرض نماز کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب پروفیسر ظفر اقبال آپ کو علم روایت اور علم درایت کے بارے میں بتائیں گے۔ علم روایت وہ علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ علم درایت ان بحثوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں راوی اور مروی یعنی حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں علم درایت سے راوی کی شرطیں، روایت کی قسمیں اور روایت کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح مرویات یعنی احادیث کی قسموں اور ان کے معانی کے استخراج کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں حدیث کے اجزاء ترکیبی بھی بتاتا چلوں۔ پہلے نمبر پر اس کے 2 جز ہیں، نمبر 1 سند، نمبر 2 متن۔ سند کے اعتبار سے حدیث کے 5 جز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی، تابعی، تبع تابعی اور راوی۔ اب ترتیب وار ان اجزاء ترکیبی کے بارے میں سنیے۔ نمبر 1 سند۔ سند کے لغوی معنی سہارا کے ہیں، جبکہ اس کے اصطلاحی معنی راویوں کا وہ سلسلہ جو تبع تابعی، تابعی اور صحابی سے ہو کر اس متن تک پہنچتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ سند کی مثال یہ ہے: الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سند ہے۔ اس سند میں پہلے نمبر پر امام اعمش راوی ہیں جو اپنے استاد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم نخعی اپنے استاد القمہ تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور القمہ رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یہ تفصیل تھی سند کی۔ اب میں متن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ متن کا لغوی معنی زمین کا وہ سخت حصہ ہے جو سطح سے کچھ بلند ہو، اور علم حدیث کی اصطلاح میں متن کلام کا وہ حصہ ہے جو سند کے ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ متن دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کی مثال سنیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7۔ یعنی جب کتا تمہارے کسی آدمی کے برتن میں سے پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے۔ مذکورہ حدیث میں اذا سے لے کر 7 تک کے الفاظ متن ہیں۔
یہ بات بھی جان لیں کہ محدثین کے نزدیک ایک ہی متن کی کئی روایات مختلف سندوں سے بھی ملتی ہیں، ان کو الگ الگ حدیث کہا جائے گا۔ یہاں ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس ایک حدیث کو 11 صحابہ، 13 تابعین اور 28 تبع تابعین نے روایت کیا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ 28 الگ الگ احادیث ہیں، حالانکہ ان سب کا متن ایک ہی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے: ویل للأعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی وضو کے دوران میں اگر ایڑیاں خشک رہ گئیں تو وضو بھی ناقص ہوگا اور خشک ایڑیاں جہنم کا ایندھن بھی بنیں گی۔ یہ بھی سن لیں، صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں فرمایا ہے: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بہترین امتی میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کا زمانہ پایا، یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان تابعین کا زمانہ پایا، یعنی تبع تابعین۔ یہاں سے بات کریں گے مولانا عبد الرحمان صاحب، اور آپ کو 8 صحابہ کے شجروں کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، ضرور۔ جن 8 صحابہ کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، یہ 8 صحابہ دراصل احادیث کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ انہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا انس بن مالک، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ لگے ہاتھوں میں ان کے مختصر حالات اور شجرہ روایت کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی روایات سب سے زیادہ ہے۔ ابن مخلد رحمہ اللہ نے مسند میں ان کی 5374 حدیثیں روایت کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ آپ قبیلہ ازد کی ایک شاخ بنو دوس بن عدنان سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے۔ آپ 57 ہجری میں عقیق کے مقام پر فوت ہوئے۔ اگرچہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 4-5 سال رہے، لیکن جتنا سبھی ساتھ رہے، آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یاد کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کئی باتیں سنتا ہوں اور وہ میں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا دی۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا، چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین کے عامل تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی سن 40 ہجری تا 60 ہجری میں، آپ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا گیا۔ آپ کی عمر 28 سال تھی جب آپ ایمان لائے۔ 50 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ 78 برس کی عمر میں وفات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص دعا فرمائی تھی۔ آپ کو دراصل بھولنے کا مرض تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرض کی شکایت کی تو آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا اسامہ بن زید، سیدہ عائشہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔
جن راویوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد 800 سے بھی متجاوز ہے۔ ان روایت کنندگان میں اہم اہل علم صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ کرام شامل تھے۔ علماء تابعین میں سے سعید بن مسیب، ابن سیرین، اکرمہ، مجاہد اور امام شعبی رحمت اللہ علیہم نے آپ سے حدیثیں روایت کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سن لیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک جو صحیح ترین سند پہنچتی ہے وہ یہ ہے: مالک عن ابن شہاب الزہری عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تھا ذکر احادیث کے سب سے بڑے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے بعد ہم ذکر کریں گے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ ان سے 2630 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ آپ بعثت نبوی کے کچھ ہی عرصہ بعد پیدا ہوئے، اپنے والد کے ساتھ ایمان لائے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے امور میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان، سیدہ عائشہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی۔ آپ سے بھی بہت سے لوگوں نے احادیث روایت کی، مثلا سعید ابن مسیب، حسن بصری، ابن شہاب زہری، ابن سیرین، نافع، مجاہد، طاؤس اور اکرمہ رحمہ اللہ علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح ترین سند کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 73 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے بعد احادیث کے بہت بڑے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 2286 ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں لائے گئے۔ جب غزوہ بدر ہوا اس وقت یہ چھوٹے تھے، اس لیے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد غزوات میں شریک ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو ستانا شروع کیا تو آپ مجبور ہو کر بصرہ چلے گئے۔ 103 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کی کثرت سے تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ان کی نماز سب سے زیادہ ملتی۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا انس حضر اور سفر میں سب لوگوں سے بہتر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے جن مشہور حضرات نے احادیث روایت کی: سعید بن جبیر، ابن سیرین بن مالک، حسن بصری، قتادہ، امام ابن شہاب زہری، ربیعہ الرائے، عبد المالک بن عمیر، عبداللہ بن دینار اور حمید الطویل رحمت اللہ علیہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح ترین سند یہ ہے: امام مالک عن الزہری عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ شعر، لغت،
طب، علم انصاب اور ایام العرب کی زبردست عالمہ تھی، بہت بڑی فقیہہ تھی، مجتہد تھی اور مسائل کا استنباط بھی کرتی تھی۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ سیدہ عائشہ اپنے والد سیدنا ابو بکر، ان کے علاوہ سیدنا عمر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا اسید بن حذیر اور دیگر سینئر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتی ہیں، اور آپ سے سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا زید بن خالد الجوہنی اور سیدنا صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب، علقمہ بن قیس، مسروق بن اجدع، عائشہ بنت طلحہ، امرہ بنت عبد الرحمن اور حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ سیدہ عائشہ نے 57 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ تک پہنچنے والی 2 صحیح ترین سندیں یہ ہیں۔ نمبر 1، یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ ابن عمر ابن حفص عن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 2، امام زہری عن ہشام ابن عروہ عن عروہ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ ابھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 1660 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 14-15 سال تھی۔ آپ نے طائف کے مقام پر سن 68 ہجری میں وفات پائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا عمر، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم اور ان کے آزاد کردہ غلام اکرمہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس نہایت ذہین و فہیم تھے۔ سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بدری شیوخ کی محفل میں انہیں بھی دعوت دی جاتی تھی، جبکہ یہ اس وقت نوجوان تھے۔ فقہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تفسیری روایات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن سے قرآن مجید کے مطالب سامنے آتے ہیں۔ سیدنا مجاہد اور سعید بن جبیر نے آپ سے تفسیر روایت کی ہے۔ امام نسائی کے نزدیک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچنے والی صحیح ترین سند یہ ہے۔ زہری ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ اور اب گفتگو کریں گے پروفیسر ظفر اقبال صاحب۔ جی بہتر۔ چھٹے نمبر پر سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اپنے والد اور ماموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے والد نے میدان احد میں شہادت پائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے 19 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے مصر اور شام کا سفر بھی کیا۔ وہاں آپ سے بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا۔ مسجد نبوی میں ایک خاص حلقہ ہوتا تھا، اس میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہ لوگ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے علم اور تقوی سے فیض حاصل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 31 سال تھی۔ آپ نے 37 ہجری میں جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شرکت کی۔ آخری عمر میں حجاج بن یوسف کے ظلم کا شکار رہے۔ 94 برس کی عمر میں 74 ہجری میں آپ نے انتقال کیا۔
آپ سے مروی حدیثوں کی تعداد 1540 ہے۔ آپ کے شاگردوں میں یہ تابعین شامل ہیں: عطا، حسن بصری، مجاہد، قتادہ، شعبی، محمد بن مسلم، ابو الزبیر، عمرو بن دینار، امام باقر، محمد بن منقدر، عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری، محمد بن عمرو بن حسین بن علی بن ابی طالب اور حسن بن محمد بن حنفیہ رحمہم اللہ۔ آپ کی صحیح ترین سند اہل مکہ سے یہ ہے: سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد باری آتی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کا پورا نام سعد بن مالک بن سنان خدری ہے۔ انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق تھا۔ آپ کی کنیت ابو سعید تھی۔ ان کے والد کا نام مالک بن سنان رضی اللہ عنہ تھا، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے بیٹے سعد یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھی پیش کیا تھا، لیکن اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ کم سنی کے سبب جنگ میں شریک نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد 12 غزوات میں شرکت کی۔ ان میں غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق شامل ہیں۔ آپ نہایت عابد، زاہد، بے باک، حق گو اور باعمل تھے۔ 74 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور بالواسطہ اپنے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زید بن ثابت، ابو قتادہ انصاری، عبداللہ بن سلام، اسید بن حزیر، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، امیر معاویہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے خود ان کے بیٹے عبد الرحمن بن سعد بن مالک، ان کی بیوی سیدہ زینب بنت کعب بن اجرہ، سیدنا ابن عباس، ابن عمر، جابر بن عبداللہ، زید بن ثابت اور ابو امامہ بن سہیل رضی اللہ عنہم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 1170 احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے 46 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، جبکہ 16 احادیث صرف صحیح بخاری میں اور 52 احادیث صرف صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بعد ہم ذکر کریں گے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا۔ 20 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفے کا قاضی مقرر فرمایا۔ کوفے سے واپسی پر راستے میں ربضہ کے مقام پر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے تقریباً 63 سال کی عمر پائی۔ 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سیدنا عمر اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صغار صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص، سیدنا انس بن مالک، سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں۔ تابعین میں سے علقمہ، مسروق اور قاضی شریح رحمہم اللہ وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔ آپ کی مرویات کی تعداد 848 ہے۔ آپ تک پہنچنے والی صحیح ترین سند یہ ہے: سفیان ثوری عن منصور ابن معتمر عن ابراہیم النخعی عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ تذکرہ تھا احادیث کثرت سے روایت کرنے والے 8 صحابہ کا۔ اب مولانا عبد الرحمن آپ کو قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے احادیث کی قسموں کے متعلق بتائیں گے۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے احادیث کی 2 قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ پھر آگے مقبول احادیث کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث صحیح
نمبر 2 حدیث حسن، اور مردود احادیث کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ضعیف، نمبر 2 موضوع۔ مردود احادیث 3 وجوہ کی بنا پر رد کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سند کے سقوط کے سبب، یعنی اگر سند منقطع ہو اور درمیان میں کوئی راوی غائب ہو۔ نمبر 2 راویوں کے اختلاف کے سبب، یعنی اگر کوئی راوی ثقہ راویوں سے اختلاف کرے تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 طعن راوی کے سبب، اگر راوی مطعون ہو اور اس کا کردار مشتبہ ہو تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب حدیث مقبول کی پہلی قسم کے بارے میں سنیے۔ پہلی قسم ہے حدیث صحیح۔ علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس میں 5 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 اتصال سند، یعنی راوی نے اپنے پیشرو کے واسطے سے حدیث حاصل کی ہو۔ نمبر 2 راوی عادل ہو، یعنی حدیث کے تمام راوی مسلمان ہوں، ثقہ ہوں، فاجر نہ ہوں۔ نمبر 3 راوی حافظ ہوں، ہر راوی میں قوت ضبط اور حفظ ہو، سننے اور سمجھنے میں سخت ہو۔ نمبر 4 شذوذ نہ ہو، یعنی ثقہ راوی کسی دوسرے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ نمبر 5 علت نہ ہو، حدیث میں کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے، یعنی وہ نقص جو بظاہر نظر نہ آئے، مطلب یہ کہ حدیث معلول نہ ہو۔ یہاں میں علت کا مطلب بتاتا چلوں۔ علم حدیث کی اصطلاح میں علت سے مراد وہ مخفی عیب یعنی چھپا ہوا نقص ہے جو حدیث کی صحت کو مجروح کرتا ہے۔ اگر عیب بالکل واضح ہو تو بھی اس کا شمار علت میں نہیں ہوگا۔ حدیث معلل یعنی معلول حدیث کے لیے ضروری ہے کہ اس کی علت مخفی ہو اور اس کی علت سے حدیث کی صحت بھی مجروح ہوتی ہو۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ علت کبھی متن میں ہوتی ہے اور کبھی سند میں۔ علت کے اسباب کئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1 راوی کا سماع اپنے شیخ سے معروف نہ ہونا۔ نمبر 2 تابعی کو روایت میں وہم ہو جانا جبکہ صحابی سے روایت محفوظ ہو۔ نمبر 3 روایت میں آنا نہ ہو اور ایک راوی ساقط ہو جس کا علم دیگر طرق سے ہو جائے۔ نمبر 4 راوی کا شیخ سے سماع ثابت ہو لیکن اس خاص حدیث کا سماع ثابت نہ ہو۔ اب علت کی مثال سنیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل۔ شگون لینا شرک ہے اور نہیں ہم میں سے ہر ایک مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بظاہر سند و متن کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں وما منا الا کے الفاظ معلول ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں سلیمان بن حرب کے نزدیک یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کئی اور لوگوں نے اس اضافے کے بغیر روایت کیا ہے۔ اب شذوذ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ شذوذ جمع ہے شاذ کی۔ جب کوئی ثقہ راوی اپنے سے بہتر شخص کی مخالفت کرے گا تو وہ حدیث شاذ ہوگی۔ مطلب یہ کہ اگر منفرد راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے جو حفظ اور ضبط میں اس سے بہتر ہو تو ایسی شاذ روایت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ شذوذ سند میں بھی ممکن ہے اور متن میں بھی۔ متن کے اعتبار سے شذوذ کی مثال سنیے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه۔ عبد الواحد بن زیاد نے آمش سے اور آمش نے ابو صالح سے اور ابو صالح نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی فجر کی نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ دیر دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ راوی عبد الواحد بن زیاد نے اس روایت میں راویوں کی ایک بڑی تعداد کی مخالفت کی ہے جو تمام ثقہ ہیں اور اصحاب اعمش میں سے ہیں۔ دیگر تمام راویوں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر بیان کیا ہے۔
جبکہ عبد الواحد بن زیاد نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر، اس لیے یہ حدیث شاذ ہے۔ اب حدیث صحیح کی مثال پیش خدمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الطور۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو امام مالک نے، ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، ان کو ان کے والد جبیر بن مطعم نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے سنا۔ نمبر 1، اس حدیث کی سند متصل ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کا کوئی راوی بھی غیر عادل اور غیر ضابط نہیں ہے۔ نمبر 3، اس حدیث کے راویوں کے حالات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن یوسف ثقہ اور متقن ہونے کے ساتھ امام بخاری کے استاد ہیں۔ نمبر 2، امام مالک بن انس امام فقہ اور حافظ حدیث ہیں۔ نمبر 3، ابن شہاب زہری فقیہ اور حافظ حدیث ہیں۔ نمبر 4، محمد بن جبیر ثقہ ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ نمبر 5، جبیر بن مطعم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 4، یہ حدیث شاذ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی قوی حدیث سے متعارض نہیں ہے۔ نمبر 5، اس میں کوئی علت نہیں پائی جاتی ہے، یعنی کوئی مخفی نقص نہیں پایا جاتا۔ چونکہ یہ حدیث 5 شرطوں پر پوری اترتی ہے، اس لیے صحیح ہے۔ اب آپ غور فرمائیں حدیث صحیح کا حکم کیا ہے۔ محدثین، فقہا اور اصولیین کے اجماع سے حدیث صحیح پر عمل لازم ہے، اور صحیح حدیث ایک حجت شرعی ہے۔ جی ہاں۔ حدیث مقبول کی دوسری قسم حدیث حسن ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، عادل راویوں سے مروی ہو، شذوذ اور علت سے پاک ہو، لیکن ایسے راوی بھی رکھتی ہو جن کا حافظہ کچھ کمزور ہو۔ دوسرے الفاظ میں حدیث صحیح 5 شرائط پر پوری اترتی ہے، جبکہ حدیث حسن صرف 4 شرائط پر پوری اترتی ہے۔ حدیث صحیح کے تمام راویوں کا قوت ضبط میں یعنی حافظے میں پختہ ہونا ضروری ہے، جبکہ حدیث حسن کا کوئی راوی خفیف الضبط یعنی حافظے میں قدر کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث حسن قبول کی جاتی ہے۔ حدیث حسن کی مثال سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة۔ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث کی روایت محمد بن عمرو بن علقمہ نے کی ہے، اور انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث میں محمد بن عمرو حفظ و ضبط میں متہم ہے۔ بقیہ 4 شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے، اس لیے اس حدیث کا شمار حسن ہوگا۔ یہ بھی سن لیں، نمبر 1، ھذا حدیث صحیح الاسناد کا درجہ ھذا حدیث صحیح سے کم ہے۔ نمبر 2، ھذا حدیث حسن الاسناد کا درجہ ھذا حدیث حسن سے کم ہے۔ صحیح الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صرف صحیح سند رکھتی ہے، جبکہ متن کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ یہ وضاحت تھی حدیث مقبول کی دوسری قسم حدیث حسن کی۔ اب سنیے حدیث ضعیف کی تعریف۔ ہر وہ روایت جو اپنے اندر حسن حدیث کی 4 ضروری شرائط نہیں رکھتی وہ ضعیف یا مردود کہلاتی۔ انکل، حدیث کو مردود کہا جا رہا ہے؟ ہاں، میں تو بھول ہی گیا، یہاں بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ انہیں اس قسم کے الفاظ کے جہاں تک ممکن ہو معانی بتا دیے جائیں تو بہتر رہے گا۔ پیارے بچوں، یہاں مردود سے مراد وہ مردود نہیں جو آپ عام بول چال میں بولتے ہیں، بلکہ یہاں مراد ہے کہ وہ رد کر دی گئی ہے۔ اب سنیے حدیث حسن اور حدیث ضعیف کا فرق۔ پہلے حدیث حسن کی اصطلاح موجود نہیں تھی،
حدیث حسن کو ضعیف میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن ضعیف احادیث میں ان کا درجہ سب سے بلند تھا، اس لیے کہ دیگر تمام شرائط پر یہ حدیث صحیح حدیث کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ بس اگر کچھ خامی تھی تو صرف یہ کہ اس کے راوی میں قوت ضبط کی کمی پائی جاتی تھی۔ ان احادیث کو فضائل اعمال میں قبول کر لیا جاتا تھا، چنانچہ امام احمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مہدی اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہم سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ہم حلال اور حرام کے بارے میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں تشدد سے کام لیں گے، اور جب فضائل اعمال میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں سہل انگاری برتیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں، اور بالفرض عمل کا جواز فراہم کیا جائے تب بھی یہ جواز غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ چند حدود اور قیود کا پابند ہے۔ اس سلسلے میں ان تینوں بزرگوں کا ایک قول مشہور ہے، اور وہ یہ ہے: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال۔ فضائل اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں ضعیف احادیث سے مراد موجودہ اصطلاحی ضعیف احادیث نہیں ہے، بلکہ موجودہ اصطلاحی حسن احادیث ہیں، جنہیں پہلے ضعیف احادیث شمار کیا جاتا تھا، جو نسبتاً کم ضعیف اور زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان ضعیف احادیث کو فضائل اعمال میں قبول کرنے کے لیے بھی 3 شرائط عائد کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حدیث ضعیف جدا نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ضعیف نہ ہو۔ نمبر 2، حدیث ان اصولوں اور کلیات سے ہم آہنگ ہو جو قرآن اور سنت صحیحہ سے ثابت ہیں۔ نمبر 3، حدیث کسی دوسری قوی تر دلیل سے متصادم نہ ہو۔ ان کے علاوہ یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ اگر ضعیف روایت کا ذکر کیا جائے تو اس کے ضعف اور اس میں پائی جانے والی کمزوری کی نشاندہی بھی کر دی جائے۔ اس کے ساتھ غیر عربی قارئین اور سامعین کے لیے عربی کے ساتھ ساتھ دوسری زبان میں اس کمزوری، ضعف، خامی اور علت کا واضح الفاظ میں بیان کرنا لازمی ہے۔ صرف عربی میں حدیث کی اصطلاح کے ذکر سے عام لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے اور گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ بیچارے تو یہی سمجھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ڈاکٹر صبحی صالح علوم الحدیث نامی کتاب کے مؤلف ہیں۔ یہ ان 3 شرائط کے ساتھ بھی فضائل اعمال کی ضعیف احادیث پر عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ ان کے دلائل یہ ہیں: نمبر 1، ہمارے پاس صحیح احادیث اور حسن احادیث کی اتنی کثیر تعداد موجود ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ضعیف احادیث کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، ضعیف احادیث چونکہ پختہ ثبوت کی حامل نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہمیشہ ہمارے قلب و ضمیر میں کھٹکتی رہیں گی کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھی کہ نہیں۔ نمبر 3، دین و شریعت میں یقین و اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا دین کی اساس ظن پر نہیں رکھی جا سکتی۔ نمبر 4، فضائل بھی شرعی احکام کی طرح دین کے بنیادی ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کمزور بنیاد پر دین قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی رائے ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی بھی ہے۔ یہ عالم اسلام کے فقیہ ہیں۔ اپنی کتاب ثقافت الداعیہ میں مزید 2 شرائط کا اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نمبر 1، فضائل کی حدیث مبالغہ آمیز اور گھبرا دینے والے مواد پر مشتمل نہ ہو۔ نمبر 2، فضائل کی کمزور حدیث صحیح ترین حدیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضعیف اور کمزور احادیث کو جزم کے صیغے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تدریب شرح تقریب میں فرماتے ہیں: جب تم کسی ضعیف روایت کو بغیر سند کے بیان کرنا چاہو تو یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا۔ اسی طرح جزم کا کوئی اور صیغہ بھی استعمال نہ کرو، بلکہ اس طرح کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، یعنی رویہ عنہ قضا، یا یہ کہیں کہ ہم تک آپ سے یہ بات پہنچی ہے، یعنی بلغنا عنہ قضا، یا یہ کہیں کہ آپ سے یہ بات آئی ہے، یعنی ورد عنہ، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی ہے، یعنی جاء
اور نقلا عنہ یا اسی کی مانند دوسرے اور صیغے جو اپنے اندر بجائے خود جذب کا پہلو رکھتے ہیں۔ مثلا یہ کہ بعض لوگ اس طرح روایت کرتے ہیں، یعنی روا بعضهم، بس یہ خطیبوں اور واعظوں نے عادت بنا لی ہے کہ کمزور اور ضعیف سے ضعیف حدیثوں کے سلسلے میں بھی اس سے کم ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور اس کو فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ آگے چل کر ڈاکٹر یوسف القرضاوی ثقافت الداعیہ ہی میں لکھتے ہیں، افسوس کہ ہمارے زمانے میں حدیث سے شغل رکھنے والے بہت سے لوگ ترغیب و ترہیب اور اس ذیل کے دیگر موضوعات کے سلسلے میں روایتوں کو نقل کرتے ہوئے ان اصولوں کا خاطر خواہ لحاظ نہیں رکھتے۔ گزشتہ ادوار میں تو یہ بات کسی حد تک چل جاتی تھی، لیکن ہمارے زمانے میں ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا جو رجحان پیدا ہو گیا ہے، اس کے پیش نظر اس طرح کی مبالغہ آمیز چیزیں لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ بے اصل احادیث سن کر بہت سے لوگ دین کی اصل سے دور ہو جاتے ہیں اور اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ حافظ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں کہا ہے، مختلف طریقوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے، اور اس کی وجہ ان کی دنیا میں بہت زیادہ مالداری ہوگی۔ لیکن اس روایت کے بہتر سے بہتر طریقے پر بھی کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے۔ ان مختلف طریقوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حسن کے درجے تک پہنچا ہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر مالدار تھے تو مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، صالح اور نیک طینت انسان کے لیے مال کیا ہی بہترین چیز ہے۔ پھر بھلا مالداری کی وجہ سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درجات کیوں کم ہوں گے؟ پھر یہ بات بھی ہے کہ آخر امت میں انہی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوگا، جبکہ کسی اور مالدار کے سلسلے میں ہمیں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ البتہ یہ بات ضرور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس امت کے فقراء دولت مندوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ بات تمام مالداروں کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، جس طرح دین کی دعوت دینے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسرائیلی روایات اور احکام سے جہاں تک ہو سکے بچائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے زہریلے مواد کی آمیزش سے تغیر کے چشمے کو گدلا کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات سے اپنا دامن بچائے رکھیں، اس لیے کہ تفسیر کی بہت سی کتابیں اسرائیلیات، ضعیف اور موضوع روایات سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں وہ روایات بھی شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہیں، اور وہ روایات بھی ہیں جو بعض صحابہ کرام سے مرفوعاً بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے، اور وہ روایات جو بعض تابعین کی طرف منسوب ہیں، جیسے مجاہد، اکرمہ، حسن بصری اور ابن جبیر رحمہم اللہ وغیرہ، یا ان جیسے دوسرے اہل علم کی طرف جن کا زمانہ ان کے بعد ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابن جریر طبری وغیرہ حضرات کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی تفسیر میں صحیح، حسن، ضعیف اور منکر ہر طرح کی روایات جمع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں موضوع روایات کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ روایات کبھی مرفوع ہوتی ہیں، کبھی موقوف اور کبھی مقطوع کے درجے سے آگے نہیں بڑھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل اعمال کی ضعیف اور موضوع روایات جب عوام میں عام ہو جاتی ہیں تو اس سے لوگوں کے ذہن بگڑتے ہیں، عقائد بگڑتے ہیں، دین اسلام کی اہم چیزوں کو غیر اہم اور غیر اہم چیزوں کو اور زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، فرائض اور واجبات کو نوافل کا درجہ اور نوافل کو فرائض اور واجبات کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، حرام کو مکروہ اور مکروہ کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے فضائل اعمال کے اعتبار سے ضعیف احادیث پر عمل نہ کیا جائے اور نہ عوام میں ان کو مشہور کیا جائے۔ اب مولانا عبد الرحمن صاحب بات کریں گے اور آپ کو اسلام کے 3 بنیادی ماخذ اور ان کی صحیح ترتیب بتائیں گے۔ جی ہاں، ضرور سنیے۔ ہم ہر سنجیدہ، مخلص اور اعتدال پسند مسلمان کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں
کہ وہ دین اسلام کے مطالعے میں ترتیب کو پیش نظر رکھیں۔ وہ صحیح ترتیب یہ ہے: نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 احادیث صحیحہ، نمبر 3 حسن احادیث، اور بس۔ ان 3 بنیادی علوم ہی کو اصل اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بقیہ تمام چیزوں کو ان 3 کے معیار اور ان 3 کی روشنی میں جانچا جائے گا۔ گویا جو چیز بھی ان 3 چیزوں سے ٹکرائے گی یا اس کی روح سے ہم آہنگ نہیں ہوگی تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہاں میں ناقابل اعتماد ذرائع پر بھی روشنی ڈال دوں۔ وہ یہ ہیں: ضعیف احادیث، موضوع احادیث، بزرگوں کے اقوال، خواب، کشف، اسرائیلیات، تورات اور تلمود کے واقعات۔ مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں اگر قابل اعتماد ذرائع سے متصادم ہوں گی تو وہ ناقابل اعتماد ہوں گی، اور یہ ترتیب الٹی نہیں جا سکتی۔ قابل اعتماد چیزوں کو ناقابل اعتماد چیزوں سے نہیں پرکھا جاتا، بلکہ مستند چیزوں کی روشنی میں ظنی علوم جانچے جاتے ہیں۔ غلط ترتیب سے جو تصور دین وجود میں آتا ہے اس کا لازماً غلط ہونا ایک فطری امر ہے۔ اب میں احادیث ضعیفہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ ہر وہ روایت جو اپنے اندر حسن حدیث کی ضروری شرائط نہیں رکھتی وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ یہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ حدیث کے حسن ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، یعنی ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حدیث ضعیف ہوگی۔ ضعیف حدیث کو مردود بھی کہتے ہیں، اور یہ حدیث غیر مقبول ہے۔ حدیث ضعیف یا حدیث مردود کو مسترد کیے جانے کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں سے یہ 3 اہم ہیں۔ نمبر 1 راویوں کی سند کا منقطع ہونا، نمبر 2 راویوں کی عدالت پر طعن کا وارد ہونا، نمبر 3 راویوں کا ثقہ راویوں کی روایات سے اختلاف کرنا۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا تیسرا حصہ اصول حدیث سن رہے تھے۔